آرام کمانا اور آرام کھانا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ آپ آرام کمائیں گے، آرام کھائیں گے، یہ شیطانی کام ہے بھائی۔ تو نبیوں اور ولیوں والا کام جو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلا، جس راستے کے اوپر تو نے نبیوں کو چلایا اور ولیوں کو چلایا، انعام دی جنان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیروں کے طریقوں سے ہمیں بچا دیجیے اللہ، جھوٹ مار کر کمانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، رشوت دے کر کام کرانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، رشوت دے کر کام کرانا غیروں کا طریقہ، رشوت لے کر کام کرنا غیروں کا طریقہ، جوئے کھلانے غیروں کا طریقہ، جوئے کھیلنے غیروں کا طریقہ، ہیروئن پینے غیروں کا طریقہ، ہیروئن فروخت کرنی غیروں کا طریقہ، شرابیں پینی غیروں کا طریقہ، شرابیں فروخت کرنی غیروں کا طریقہ، پرائی زمینیں دبانی غیروں کا طریقہ، پرائے مکان دبانے غیروں کا طریقہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیروں کے طریقوں سے اللہ میں نجات دیجیے۔ غیروں کا طریقہ جو ہوتا ہے شیطان والا طریقہ ہے، شیطان ہمارا اور تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارے دادے آدم علیہ السلام کا بھی وہ دشمن تھا، ان کو بھی بھول کر دانا کھلا دیا، ان نے بھی بھول کر دانا کھا لیا، انہوں نے دعا فرما دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں بھول گیا اللہ، بھول کر دانا کھا لیا، ہم اور ہماری بیوی نے کھا لیا، بیوی نے کھلا دیا، آدم علیہ السلام کو بھی بھول گئے، بھولنے کے بعد یہ دعا کی، ہم نے دانا کھا لیا۔ کتنا زمانہ دھوپوں کے اوپر جلتا رہا، دھوپ کے اوپر سڑتا رہا، روتا رہا، اور ہم اور تم کیا کریں گے؟ ہم اور تم کیا کریں گے؟ رشوت دے کر کام کرانا، رشوت لے کر کام کرتے ہیں، رشوت دے کر کام کراتے ہیں، ملاوٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، ملاوٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، کوڑ مار کر پیسے کماتے ہیں، پرائی زمینیں دباتے ہیں، پرائی جائیدادیں دباتے ہیں، پرائے مکان دباتے ہیں، ہمارا اور تمہارا کیا بنے گا؟ پیغمبر بھول جائے تو روئے، کتنا زمانہ روتا رہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ اور تم بھی، ہم اور تم بھی توبہ فرمائیں، توبہ کریں گے آئندہ کے لیے، ہوش ہوا کے اندر توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حرام کے مال جو کمائے آپ نے، انہیں ضائع کر کے دکھائیں، ضائع کر کے دکھائیں، حرام کے مالوں کے اوپر نہ چلیں۔ یہ کوٹھیوں حرام کی خریدی ہوئی، بنگلے حرام کے خریدے ہوئے، یہ کرائے لے گئے، یہ حرام کے ہو گئے۔
ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ ہم اور تم کرے گے ایسا تو ہماری قبر بھی بگڑ جائے گی، قیامت بھی بگڑ جائے گی، ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ کی بات مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، قیامت کا دن آگ کے چمکارے کے اندر گزر جائے گا اور جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو جنت ملتی ہے توبہ کے ساتھ اور کام چھوڑنے کے بعد، غلط کام چھوڑنے کے بعد۔ آرام کا مال ضائع کرنا پڑتا ہے، آرام کا مال کمایا ہوا ضائع کرنا پڑتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے بھائی۔ آرام کے مال کے اوپر ہم اور تم چلے تو کیا ہم توبہ کر رہے ہیں؟ یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ تب قبول ہوتی ہے ہم آرام کے مال نہ ضائع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے ساتھ تب قبول ہوتی ہے۔ میں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے اندر صحابہ کے سامنے بیان کیا، یہ بیان کیا، میں نے نقل کیا آپ کے سامنے۔ تو اب خود اپنا مال حرام کر رہے ہیں، تقدیر کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، حلال کمائیں گے آپ اور حلال کمائیں گے آپ، آرام کمائیں گے آپ کی مرضی ہوگی۔ 1,24,000 ود کٹ نبی آتے رہے، آرام حلال کی تمیز کر کے دکھاتے رہے، اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا دنیا کے اوپر، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر کے دکھا دیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چل پڑی، قرآن چل پڑا، تمام کتابوں کا نچوڑ نکل کر اس قرآن کے اندر اللہ نے ڈال دیا۔ تو اب وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، رزق کیا پوانٹیاں نہ کھائیں، حلال کمائیں گے آپ کی مرضی، حلال کمائیں گے آپ کی مرضی، آرام کمائیں گے تو یہ شیطان کے آنکھیں لگے گا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، میں کماؤں گا میرا بھی نقصان، ہمارا بھی نقصان ہوگا بھائی۔ یہ دیکھیں ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں، جو اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچہ کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا، وہ شیطان کے آنکھیں لگنے والا ہوگا، کیونکہ آمدن سے ود جو خرچہ کرے گا اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، وہ آپ ہی مصیبتوں کے اندر پڑ جائے گا۔ اللہ آپ کی آمدن بڑھا دے، بیوی بچوں اور ماں اور پیو اور والدہ کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دے،
بیوی تمہاری کھائے گے، بچے تمہارے کھائیں گے، والد تمہارا کھائے گا، والدہ تمہاری کھائیں گی۔ اگر بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں، جمع آپ ہو، تو ان کے اوپر بھی خرچہ کریں گے۔ بھائی کھائیں گے تمہارے اور بہنیں کھائیں گی تمہاری۔ اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ مال آپ کا بڑھ جائے تو آپ اس مال کے اوپر مسکینوں کے اوپر خرچ کریں۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا ہوں، مجھے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مزدوری کرتا رہا ہوں، زندگی کا ٹائم نکالتا رہا ہوں، اب بھی انشاءاللہ ہمارا ٹائم اللہ نکالتا رہے گا۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو بھائی یہ دیکھیں، چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے، زندگی جو ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کون ہماری بات مانتا ہے۔ کسی کو اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اللہ مسکینی دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اللہ ہائے کسی کو اللہ زندگی دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو جوانی دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے۔ کسی کو بڑھاپا دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ بڑھاپا دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے بھائی، امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ چند دن کے اندر رہنا ہے ہم نے، پھر ہمارے اوپر موت آ جائے گی اور تمہارے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ تو پہلی امتوں کے اندر دنیا بغاوت کرتی رہی، اللہ کی توحید کے خلاف ہوتے رہے، مشرک بنتے رہے، وقت کے نبی کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ اللہ پانی کا عذاب لاتا رہا اور ہوا کا عذاب لاتا رہا، زلزلوں کا عذاب لاتا رہا، پتھروں کی بارش برساتا رہا، پہلی امتوں کے اوپر پتھروں کا عذاب لاتا رہا۔ تو بھائی اب اپنی زندگی کے اوپر غور فرمائیں، آپ بھی اور میں بھی، تو بات بن جائے گی۔ تو توبہ آپ بھی فرمائیں اور میں بھی توبہ فرماؤں تو بات بن جائے گی۔ موت کے وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا، اب میں مرنے والا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، اب میں تو توبہ کرتا ہوں اللہ کے آگے توبہ کر سوں، اللہ ہماری توبہ ہے، جو کچھ ہم سے ہوا ہمیں معاف کرے، آئندہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ اپنی جان بچا کر رکھوں گا، انشاءاللہ آپ بھی توبہ کریں بھائی۔ تو اب آگے میں جاتا ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ تو آگے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا، اس کی قبر کے اندر مرنے کے بعد وکھرے بندے کی قبر کے اندر اللہ وکھرا سانپ بھیج دے گا۔ اگر وہ سانپ زمین کے اوپر آ جائے گا، تو وہ پوری زمین کے اوپر ایک منہ رکھے گا، ایک اوپر سے چلا جائے گا،
सांस लेगा, सब्ज़ा पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह जला देगा उसकी ज़ार के साथ। वखरे वखरे बंदे की कब्रों के अंदर वखरा वखरा सांप आ जाएगा, औरतों की वखरी वखरी औरतों की कब्रों के अंदर सांप आ जाएगा, और वखरे वखरे मर्दों की कब्रों के अंदर वखरा वखरा सांप आ जाएगा। भाई कब्र जो होती है ये आलम बरज़ख होती है, या तो जन्नत के बागों से बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों से गढ़ा होती है, आलम बरज़ख होती है। कब्रों के अंदर सांप आ जाएगा, वो डंग लगाएगा, अल्लाह उसको ज़ुबान देगा, वो ताने देगा, अल्लाह के आका आपने ज़ाया किया, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी कब्र के अंदर भेज दिया, मैं तुझे ज़ोर तक डंग लगाता रहूँगा, ज़ोर तक डंग लगाता रहूँगा, वो तेना ताना देता रहेगा, तूने अल्लाह का हक ज़ाया किया, मैं तुझे ज़ोर तक डंग लगाता रहूँगा। औरतों को भी कहेगा कि तूने सुबह की नमाज औरतें अदा न की, मैं तुझे ज़ोर तक डंग लगाता रहूँ। मैं कहता हूँ सोना सोना आप जूस पीती रहीं, सोना सोना लिबास पहनती रहीं, लाखों के जोड़े पहनती रहीं, हीरे जोरात भी पहनती रहीं, जहाज़ों का सैल करती रहीं, जहाज़ों का सैल करती रहीं, गाड़ी आपके पास होती रही, गाड़ी आपके पास थी, ऐसी लगा हुआ होता था, उसके अंदर बैठती रहीं, तूने नमाज अदा न की, आपका शुर यही होगा। जहाज़ों का सैल करती रहीं, फ्रूट खाती रहीं, फ्रूट खाती रहीं, जूस पीती रहीं, सैल करती रहीं, लिबास पहनती रहीं, कूड़ मारती रहीं, कूड़ मारती रहीं, ये आपका शुर बेड़ा होगा। नमाज आपने अदा न की, आपका पेड़ा शुर होगा। औरतें अगर आपने नमाज अदा की तो आपकी कब्र जन्नत का बाग बन गएगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के साथ, हदीस के साथ जन्नत का बाग बन जाएगी, जन्नत का बाग बन जाएगी। क़यामत आग के चमकारे के अंदर गुज़र जाएंगी, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, तो तब नमाज का फ़ायदा होगा, तब फ़ायदा होगा। हराम खाने वाले की इबादत कोई कबूल नहीं होती। हराम हम खाएं, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, तुम खाएं तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। औरतें हलाल कमाएं, हलाल खाएं। और अल्लाह ने क्या कुछ आपको लिबास पहनाए, हीरो जो रातों के, गाड़ी दी, ऐसी लगा हुआ कमरा दिया, ऐसी के ऊपर सो रही हैं आप, तो अल्लाह से अल्लाह की नमाज अदा करें तो मौजें करें, गाड़ियों के ऊपर सैल भी करें, हीरे जो रातों के लिबास भी पहने, अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। वो युकीमू न सलाता, नमाज कायम फरमाएं। और मर्दों आप भी गाड़ियों के ऊपर सैल करें, और मुर्गे, मैं कह रहा हूँ मुर्गे खाएं, और जूस पिए, फ्रूट खाएं, जहाज़ों का सैल करें, और अपनी आमदन के मुताबिक खर्च करें, और अल्लाह आपको कब्र को जन्नत का, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ूर की हदीस की रोशनी के अंदर ये कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। कब्र जो होती है आलम बरज़ख होती है, आलम बरज़ख होती है, आलम बरज़ख। तो कब्रें फटेगी,
آگ کے چمکارے کے اندر پل صراط سے گزر، قیامت کا دن گزر جائے گا، اور پل صراط بھی کے اوپر وار سے باریک تلوار سے تیز گزر جائیں گے آپ، جنت مل جائے گی۔ فرمایا جائے گا خالدین فیہا ابدا، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کی مہمانی ہوگی وہاں۔ بتایا جائے گا تو دعا کرتی رہیں، تو دعا کرتی رہیں، اللہ ہماری معذوری آ گئی ہی، ہم بیمار ہو گئی ہیں، ہماری پرہیزیں بن گئی، ہماری بیماری اللہ دور فرمایا اور ہماری پرہیزیں ختم فرما دیے، ختم فرما دیجیے۔ میں نے تمہاری دعا سنی، اب تمہارے اوپر کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی۔ مردوں کو بھی اللہ ایسا ہی کہے گا، آپ کے اوپر بیماری نہیں آئے گی، اور آپ تنگ دست تھے، مسکین تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ اللہ کے آگے ہمارے آگے دعا کرتے رہے، میں آپ کو تنگ دست رکھ لیا، آپ کی دعا قبول کی، اب آپ کے اوپر تنگ دستی نہیں آئے گی، جو کھائیں گے جو پئیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کی چاہ تھی ہمارے اوپر موت نہ ہے، تو آپ کی دعا میں نے قبول کر لی، اللہ فرمائے گا قبول کر لی، اور آپ نماز حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے، ہمارے آگے دعا کرتے تھے، میں اپنی دعا قبول کر لی، آپ کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت کے اندر بھائی رہیں گے۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے مجھے ہمارے اللہ نے کروایا ہے، میں اعلان کرتا ہوں بھائی، دکھلاوے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتا، راکاری کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتا، راکاری کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، دکھلاوا اور رکاری اللہ نہیں پسند، اور تکبر کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو ہماری کیسٹ کے اندر اگر کوئی غلطی آ جائے تو ہمارے پاس آنا، میں آپ کی مہمانی کروں گا انشاءاللہ، اور اپنی غلطی نکال دوں گا، آپ کو کھانا کھلاؤں گا اپنی اوقات کے مطابق، آپ کو پانی پلاؤں گا اوقات کے مطابق، آپ کی خدمت کروں گا اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارا نام ہے محمد سلیم خان، خان کا میں خلاف ہوں، ہمارے بڑوں نے لکھا دیا بلدیہ کے اندر، بھائی بلدیہ کے اندر لکھا دیا، خان جو ہوتا ہے یہ تکبر کا لفظ ہوتا ہے، سیٹھ جو ہوتا ہے یہ بھی تکبر کا لفظ ہوتا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہوتی ہے، تکبر اللہ پسند نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں سردار تھے، طائف کے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اللہ نے میلیاں میٹ کر دی ہے۔ ابو جاہل جاہلوں کا سردار تھا، عمر بن اشام اس کا نام تھا، جاہلوں کا جال تھا، پڑھا لکھا ہوا تھا۔ عتبہ مردار ہوا، شیبہ مردار ہوا، جیلوں کا جیل مردار ہوا، ابو لہب مردار ہوا، یہ قبروں کے اندر بھی جلتے رہیں گے، قیامت کے اندر کے بھی پسینے کے اندر ڈوبیں گے اور جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے۔ جو اللہ کی باتیں مانے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا وہ جنت کے اندر انشاءاللہ جائے گا، ضرور جائے گا۔
تو باتیں ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ سے ہم بھی توبہ فرمائیں اور تم بھی توبہ فرمائیں۔ تو ہمارا پتہ ہے محمد سلیم خان، بات خان آ گیا، خان تکبر کا لفظ ہوتا، مجھے پسند نہیں ہے، تو خان ہمارے بڑوں نے لکھ دیا تکبر مجھے پسند نہیں۔ تکبر کی عبادت بھی اللہ پسند نہیں کرتا، راکاری کی عبادت بھی اللہ پسند نہیں کرتا، دکھلاوے کی عبادت بھی اللہ پسند نہیں کرتا، نیچے پھینکتا ہے۔ تو بھائی بنگلہ روڈ، بنی قبرستان، محمد سلیم خان، ازرو، ضلع اٹک، یہ ہمارا پتہ ہے۔ تو ہمیں بتانا اور میں اپنی غلطی نکال دوں گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تو اب دعا کرتا ہوں بھائی، تھک گیا ہوں، 3-4 گھنٹے بول گیا ہوں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ نے بلا دیا۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا پہلے، یہ میں نے جو پڑھی تھی وہ بیان کر دیا، یہ باقی یہ بھی پڑھی تھی، یہ بھی پڑھی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں دنیا کے عذابوں سے بچا دیجئے، حسنۃ فی الآخرۃ، اے اللہ میں قیامت کے عذاب سے نجات دیجئے، حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا دیجئے اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم نے زندگی گزار دی، بوڑھا والد تھا، بیمار تھا، ہماری والدہ بھی بوڑھی تھی اور والد فوت ہو گیا، 3 سال کا ایک بھائی رہ گیا، دعا بھائی 9 سال کا رہ گیا، اور بہن 12 سال کی رہ گئی، اور والد کے لیے کام کرتا رہا اور بھائیوں کے لیے کام کرتا رہا۔ پھر میں نے شادی کی، بیٹوں کے لیے کام کرتا رہا، او بھائیوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب بات کرتا ہوں بھائی، مارنے کے لیے آ جاتے ہیں بھائی، مارنے کے لیے باتیں تو ہماری حق کی ہوتی ہیں، مارنے کے لیے ہوتی ہیں، مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے آگے بھی باتیں کرتا ہوں، یہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں بھائی۔ اب کتنی بیماری ہمیں تو نے لگا دی اللہ، گردوں کی بیماری لگا دی، معدوں کی بیماری لگا دی، آنتوں کی بیماری لگا دی، اور دل کی بیماری لگا دی، یڑکان کی بیماری لگا دی، جگر کی بیماری لگا دی اللہ، آنکھوں کی بیماری لگا دی اللہ، یہ پاؤں سے معذور بھی تو نے کر دی اللہ۔ میں آپ سے راضی ہوں اللہ، مجھ سے تو راضی ہو جا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، میں نے اپنی ذات جان کے اوپر ظلم کیا اللہ، میں نے اپنے لیے کچھ نہ کمایا،
تمام بھائیوں اور بیٹوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اپنے لیے کچھ نہ کیا اللہ، اب ہمارے وال سفید ہوئے اللہ، معذور ہو گیا اللہ، تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا اللہ، تو ہمارے ساتھ ہوئے گا اللہ، ہمارا تمام کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ، ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما اللہ، عرشاں والے اللہ، اپنا ہی محتاج بنا اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے پکارے، سننے والے اللہ، ہماری بھی پکار سن کر قبول فرما اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارے، سننے والے اللہ، ہمارے بھی پکارے، سننا اللہ، سن رہا ہے تو اللہ قبول فرما اللہ، ہماری مشکلیں بھی آسان فرما اللہ، مشکلیں آسان فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما اللہ، ہماری قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچا دیجئے اور قیامت کے عذاب سے بھی بچا دیجئے اللہ، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیجئے اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما اللہ، کل بیماراں اللہ شفائے کاملہ فرما ہمارے اللہ، ہمیں بھی شفائے کاملہ فرما اللہ، تمہارے خزانے کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے، تمہارے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، ہماری کل بیماروں کو شفا کاملہ فرما، کل بیماروں کو شفا کاملہ فرما، ہمیں بھی شفا دیجیے اللہ، جو قبروں کے اندر ہمارے والدہ اور والد اور تمام مسلمان مر گئے ہیں، ان کی قبروں کا عذاب ختم فرما اللہ، اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ان کے درجے بلند فرما اللہ، کل بے روزگارہ روزگار دیجیے اللہ، کل بے اولادان اولاد دیجیے اللہ، کل مسکینوں کی مسکینی دور فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے، تمام مسکینوں کی مسکینی دور فرما دیجیے، کل کو تمام بے روزگاروں کا روزگار ادا کر دیجیے اللہ، کل بے اولادان اولاد دیجیے، جن کی اولاد ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد نیک فرما دیجیے، ہمارا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، حلال کھلا حلال ہمیں کمانے کی توفیق دے، شیطان سے ہمیں نجات دیجیے، مرنے وقت تک اللہ نجات دیجیے، ہمارا خاتمہ ایمان تے فرما دیجیے، ہماری دعا قبول فرما دیجیے، سننے والوں تسی بھی اللہ آگے توبہ کرو اور دعا اللہ کے آگے کرو، اللہ سنتا ہے، اللہ شارگ سے بھی قریب ہے، اللہ
اللہ تو ہمیشہ سننے کے لیے حاضر ہے، سنتا ہے اور سنتا رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی، سنتا رہے گا، پھر دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی سنتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔